السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے بنیادی فرائض 5 ہیں۔ نمبر 1، یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ نمبر 4، حج۔ نمبر 5، رمضان شریف کے روزے۔ اس امت کے روزے داروں کے یہ نصیب ہیں کہ ان کا روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سحری میں اٹھ کر کھانے پینے کی سہولت ہے۔ پچھلی قوموں کو حکم یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے جو کچھ کھانا پینا کر سکتے ہوں کر لیں، سحری ان کے لیے جائز نہیں تھی۔ اس طرح ان کے روزے 20 سے 21 گھنٹے کے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے روزے زیادہ سے زیادہ 14 سے 15 گھنٹے کے ہوا کرتے ہیں۔ سحری کھانے سے روزے کو تقویت ملتی ہے اور روزہ آسان ہو جاتا ہے، اور مزید اللہ کا کرم دیکھو کہ سحری کھا کر روزہ رکھنا افضل ہے بنا سحری کے روزہ رکھنے سے۔ اور سنیے، اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت سحری کھانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فضل خداوندی۔ اور دیکھیے، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ثواب کے طلبگاروں کے لیے سحر میں جاگنا کچھ مشکل نہیں۔ آج کل موبائل ہو گئے ہیں، الارم رکھ لیں، پھر انہیں جگائیں جنہیں جگانے کی ضرورت ہے۔ لوگ سحر میں جگانے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں جو بڑے تکلیف دہ اور اذیت ناک ہوتے ہیں۔ مثلاً کوئی چیز بجاتے ہوئے، گاتے ہوئے اور زور زور سے چلاتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اٹھو سحری کرو، امت کے روزے دارو سحری کرو اٹھو، وغیرہ وغیرہ۔ یا سائرن ہی کو لے لیجئے جو سحر میں اٹھانے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ اس میں بے شمار خرابیوں کے علاوہ ایک اندرونی دقت کی بات یہ ہے کہ سحری کے لیے جاگنے کا وقت ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ جو لوگ سحری کا کھانا پکا کر سوئے ہیں، انہیں بہت پہلے جگانے کی ضرورت نہیں، اور جو لوگ پہلے اٹھ کر سحری پکانے میں مصروف ہیں، انہیں کہنا کہ اٹھو تو یہ فضول ہے۔ زندگی میں ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہے، لیکن تعاون زحمت نہ ہو جائے، یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ امت کے روزے داروں، رمضان کا مہینہ ہے، عبادت ہماری، ضرورت ہماری، سحری ہمیں کھانا ہے، تو جاگنا بھی ہم ہی کو ہوگا۔ ہم اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں جگا رہے ہیں؟ ہم جس محلے میں رہتے ہیں اور ہمارا جو شہر ہے اور ہم جس ملک کے باشندے ہیں، اس کی دھرتی پر ہمارے سوا بے شمار مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اب جب کہ رات کا وقت ہے، گہری نیند میں سب سو رہے ہیں، بچے، جوان، ضعیف،
اچانک ایک خوفناک آواز سے گھبرا کر جاگ پڑے۔ وہ سائرن کی آواز تھی، یعنی ضرورت ہماری اور ہم دوسروں کے آرام میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ بزرگوں، یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہاں، وہ سائرن جو سحر کے ختم پر بجایا جاتا ہے اس میں مذائقہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات مدینہ میں گشت لگا رہے تھے کہ دیکھیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، اور بات یہ تھی کہ آپ کے پیر میں چپل نہیں تھی۔ خادم نے کہا، امیر المؤمنین جوتا یا چپل پہن لیں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، نہیں، جوتے یا چپل کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی راضی ہوا ان سے اللہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔